سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم کے خلاف کیس میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ آج ایڈوکیٹ منیر ملک صاحب بہت سینئر آدمی ہیں، اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، اپنے شاک کھلاڑی ہیں، انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ آج کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے ریمارکس نے ساتھی ججز کو نہیں، پوری قوم کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں آئینی ترمیم سے پہلے کی پوزیشن پر جانا ہوگا، 26ویں ترمیم کے بعد آنے والے ججز کو فل کورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ بڑے حیرت انگیز ریمارکس تھے جسٹس ہلالی کی طرف سے۔ اس پر جسٹس مندوخیل کافی پریشان ہوئے، کافی جزبز ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آنے والے ججز جو ہیں ان کو بیچ میں نہ رگڑا جائے۔ یہ عجیب و غریب دلیل تھی۔ اس پہ جسٹس محمد علی مظہر بھی بول پڑے، جن کا کہنا یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آنے والے ججز اس ترمیم کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ اس پر منیر ملک صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کی تعریف نہیں بدلی گئی۔ آرٹیکل 176 اب بھی اصل شکل میں موجود ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور تمام ججز پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ کا اختیار بھی نہیں چھینا گیا۔ فل کورٹ بطور سپریم کورٹ آج بھی یہ کیس سن سکتی ہے۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آئینی بینچ جوڈیشل اختیارات کا استعمال کر کے فل کورٹ تشکیل دے، آپ قانونی ترمیم کے خلاف جاتے ہوئے اصل آئین کا سہارا لے سکتے ہیں، نہ کہ ترمیمی آئین کا، تبدیل شدہ آئین کا۔ ان ریمارکس پر عدالت کا ماحول جو ہے وہ لگتا تھا کہ جیسے فل کورٹ کے حق میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ جی اگر ہم سپریم کورٹ کے تمام ججوں پر مشتمل آئینی بینچ بنانے کا کہہ دیں تو آپ کو منظور ہوگا؟ جس پر منیر ملک صاحب نے جواب دیا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے ججوں پر مشتمل فل کورٹ بناتے ہیں تو ہمیں قبول ہوگا۔ پھر ایک موقع پہ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ 26ویں ترمیم میں ججز کے انٹرسٹ کے خلاف کیا ہے، جس پر منیر ملک صاحب نے کہا کہ یہ بھول جائے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ کسی پی سی او سے مختلف ہے، نہ وہ پی سی او ہی ہے۔ کھل کے انہوں نے کہا کہ یہ پی سی او ہے، اور اس طرح پھر آج منیر ملک صاحب نے اپنے دلائل غالباً مکمل کر لیے۔